الحمد لله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. معزز و محترم رونق محفل حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب مکرم و محترم جناب علامہ حق نواز صاحب آج دی چڑی بھور دی جامع مسجد سجی ہوئی سونی محفل میں جملہ بانیان اور حاضرین اور سامعین، الحمدللہ اللہ سونے اپنے گھر رل بہ کے اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ جہے سجنا نے اس سونا جوڑ بنائے اللہ تعالیٰ انہوں کو دین دنیا دی بھلائیاں نصیب فرماوے. میرے دوست احباب حاضر تھے اس محفل کی رونق بنے اللہ تعالیٰ انہوں نے حصہ بھی قبول و منظور فرمائے. مسجد ماشاءاللہ جی میں قبلہ کے نواز سے فرمانے پہ بڑی کھلی اور ہوادار مسجد مبارکباد میں پیش کرے تو اہل شہر سے اہل علاقہ کو اور یہ دعا کرے تو کہ اللہ تعالیٰ جلد پائے تکمیل تک پہنچاوے اور مسجد حسن مسجد نمازی سے مسجد امن علیہ اللہ دے محبوب دے غلام. لہذا اللہ تعالیٰ مسجد کی اے رونق بتاؤن دی توفیق عطا فرمائے. بندے کی طرح بانن او ویرانے بھی آبادیاں بانن انسان نال آبادیاں نہ بندہ آبادی سارے یہ گھر تے کوٹھے سونے سونے بندے ٹر وجن تے ایو کمرے اپنے کھاون لگ وجن بندے کیونکہ رونقاں انسان سمجھے کہ شاید دولت نال رونق کے سونی بلڈنگ انسان کو سکون دیتی چاہ وڈی گڈی سکون دیتی چاہ لیکن اصل سکون انسان دا انسان نہ ہے. اس علاوہ کوئی سکون اصل سکون ہے کہ انسان رل وسن سے محبت نہ دامن سوال کچے گھر بھی بنگلے جیرے گھر سکون دی دولت کھونی وقت بنگلے بھی بنگلے وہ بنگلے کو بھی تساں اپنے وقت دوزخ سمجھو کہ یہ تھا انسان دا انسان نہ تعلق سے ریلیشن شپ ہونا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دین دا وارث بنائے. وہ دین ہک کو سنیا گر گیا بندے کو بندے دے نال جیون دی دان دکھاؤ انسان کو انسان نہ راہ
کیونکہ انسان کی مجبوری ہے کہ انسان نے رل کے وسنا ہے. وہ انگریزی کی تعریف ہے انسان کی کہ وہ انسان جڑا سوشل اینیمل ہے، ایسا حیوان ہے جڑا اکلا نہیں رہ سکتا، جڑا رل کے وسنا. اور رل کے وسنا انسان کی فطری اور جبلی مجبوری. سبحان اللہ. اور اللہ سونے کی قدرت اور فطرت کا حصہ بھی یہ اللہ نے فاطر السماوات والارض ہے. یہ نیچر انسان کو عطا فرمائے، فطرت عطا فرمائے. انسان نال گنڈا ہوئے. پہلی گنڈ تو یہ جو اما بابے بغیر دنیا سے آ نہیں سکتے. سبحان اللہ. یہ ایسی گنڈ ہے اما بابے والی گنڈ کوئی کروڑ نہیں ہوتی. یہ اللہ نے نہیں چھوڑی یہ گنڈ. اس کو آقا بندے صلہ رحمی. سبحان اللہ. عربی کا ایک اصطلاح ہے، اور صرف اصطلاح ہی نہیں، انسان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ جن نال جڑا ہے. صلہ رحمی، صلہ آدن گنڈ کو اور رحم آدن اما دے پیٹ کو. سبحان اللہ. صلہ رحمی کا مطلب ہے اما دے پیٹ دے ذریعے جتنی گنڈی ہیں نا انہاں گنڈی کا خیال رکھنا. سبحان اللہ. کہڑی گنڈ اما بابے کی گنڈ ایک گنڈ نہیں، یہی جی گنڈ ہے جی وہ بہت ساری گنڈیاں نال جڑی ہوئی. سبحان اللہ. اما دے سارے سکے بھی جڑ گئے تے بابے دے سارے سکے بھی جڑ گئے. ایک اما بابا ایک گنڈ ہے لیکن ایک گنڈ نہیں. قرآن کریم فرماتے اہل ایمان کی صفت الذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل. سبحان اللہ. ایمان والے وہ ہیں کہ اللہ جڑی گنڈی دیتی ہیں یہ وہ گنڈی پکیندے رہن ساری دن. سبحان اللہ. گنڈی مضبوط کرے دے. انسان اپنی مرضی نال اما بابا نہیں بنتا، کہتی مرضی نال اما بابا بن دے. میں کوئی اپنی پسند نال اما بابے کے گھر نہ جما، میں اللہ سونے کی رضا نال ہی پیدا. گنڈ کہہ رہی تھی میرے چاچے میں نہیں پسند کیتے، میری ماسیاں میں نہیں پسند کیتیاں، میری پھوپھیاں میں نہیں پسند کیتیاں. یہ جتنے رشتے اما بابے کی وجہ سے یعنی میں نہیں پسند کیتے، میرے پتیر بلویر پھوپھیر میں نہیں پسند کیتے. کیا نہیں پسند ہے؟ الذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل. سبحان اللہ. اگر کوئی شخص ان نال تعلق توڑنا چاہتا ہے تو اللہ دے نال جنگ ہے کہ جے کو اللہ نے سارے واسطے پسند کیتے اساں اپنے واسطے پسند نہیں کرے. لہذا اہل ایمان ہو ہن کہ اللہ کی حدیثوں یا گنڈی کو پوری زندگی پکاؤں نہیں گزار. سبحان اللہ. گنڈ کچی نہیں چھوڑنی. اور میرے کریمہ کا ارشاد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راضی ہیں کنز العمال دے رہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سونے فرمایا بندہ جی دنیا تو ٹر وجے فوت تھی وجے ان دے 5 حق ہیں جڑے ان دے بالاں دے وصل قائم باقی رہ گئے. سبحان اللہ. پہلا حق یہ ہے الصلاۃ علیہ، ان دی نماز پڑھن بالاں دا فرض ہے نماز جنازہ. الدعاء علیہ، ان دے واسطے دعا منگنی، ہمیشہ اپنے اما بابے کو اپنی نیک دعاواں یاد رکھنا. سبحان اللہ. وقت فرمایا وصلۃ رحمہ، جتنے رشتے اما بابے کی وجہ تو گنڈے ہوئے یہ اما بابا کا حق ہے کہ اما بابا ٹور ونجے تو چاچا سے ماما کو بھول نہیں وینا. جی میں اما بابا اپنی زندگی تعلق نبھاندے ہیں بالا کا فرض ہے کہ وہ تعلق نبھاویں ان رشتے داراں. صلۃ رحمی یعنی جب تک انسان زندہ ہے اس نے ان رشتے داراں کو نال ٹورنا ہے. سبحان اللہ. یہ تک سمجھ سامانی پڑے. اور فرمایا وَإِنْقَاذُ عَهْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اما بابے نے کہنے نال کوئی لین دین دا وعدہ کیتا ہے تو یہ نہ کہ بابا جان دے تو جانے کیا مزہ جان ملا ہے. نہیں، بابے کی ذمہ داریاں میں ہی بیٹھا کیونکہ میں بابے کا پوترا ہوں، بابے کے احسان میں لانا. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ بابا ٹر گئی ہے، بابا ہی میں سمجھ جیتا وقت ہے جی میں بابے جے کو قول کیتا ہے زبان کی کہ حصہ اولاد اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی بابے کی زبان کو وہ چلے نہ مڑ. پنجواں حق سونے فرمایا وَإِكْرَامُ الصَّدِيقِ، فرمایا اما دی کوئی سہیلی جن کو ماسیاں سے دینے ہیں، بابے دا کوئی سنگتی پرانا کوئی جو کمین دا کوئی کتھو دا کڑا ملنا وڑا. فرمانے جی میں بابے دی کہنے نال سنگت ہے یا والدہ دا کہنے نال تعلق ہے کہ عورت خاتون دے نال، فرمایا انہاں نال ہی میں تعلق نبھاؤنا جی میں جیندے اما بابا نہیں بندے رہے. یہ اولاد کا فرض ہے کہ بابے دے سنگیاں کوئی نہ بھولن، اما دیاں سہیلیاں کوئی نہ. یہ 5 حق وہ ان کے جڑے مرن دے بعد بھی قائم رہے. سبحان اللہ. میں نے چونکہ صرف ایک استدلال واسطے صلہ رحمی کا ذکر کیا لیکن ایک گل دے نال جڑی ہوئی ہے. بہت سارے بندے آتے ہیں
بھئی اساں کیویں نہیں بھاؤں گا وہ جو نہیں رکھ دیتا اساں کیویں سونے کو پوچھا گیا اس کے بارے میں غالباً بخاری شریف کی روایت ہے اگر بخاری دی نہیں بھی صحیح تو صحیح ستہ کی روایت ہے سونے کو پوچھا گیا کہ اگر وہ جو نہ رکھے آپ نے وقت معنی سمجھایا کہ صلہ رحمی کرنے والا اثر ہوگا کون سونے فرمایا کہ یہ نہ شخص ادلے کا بدلہ کریں دے مثلا وہ رکھ دیں دس رکھتے ہیں وہ نہیں رکھ دیتا صحیح رواج سے منہ رکھ دیں علم میں سے منہ کر چھوڑے اگر انہیں رکھا کہ نہیں کر صحیح رکھ چھوڑا انہیں نہ رکھا تھا صحیح نہ رکھا اسے اسے بابے دے پوترے ہیں اسے ڈالے دے پوترے ہیں یہ دوسرے پوترے کہ دیر آنے کی لڑائیاں چلتی ہیں پوری زندگی بڑھتے گزر جاتی وہ بھی قبرہ میں سمجھے کہ وہ بھی قبرہ میں پوری زندگی شریکوں کو پتہ نہیں شریک کون ان جیسے واسطے پوری زندگی اساں اپنی زندگی کو اجیرن کی فکر میں شریک کیا آخر دے شریک کیا آخر شریک کون ہوتا ہے وہ یا چاچے کا پتر ہوتا ہے یا مامے دے بال ہوتے ہیں یا پھوپھی دے پھوپھیر ہوتے ہیں پھوپھی دے بال ہوتے ہیں یا کوئی غیر رشتے اسے ٹائم دے شریک کو ان جو قرآن و حدیث نے سارے نال گانڈ لا کے بھیجے ایسا پوری زندگی شریک دا معنی سرکی ہے دشمن عربی چ نہیں سرکی دا شریک دا مطلب ہوتا ہے دشمن کیا دشمن کون ہیں وہ رشتہ دار جے کو اللہ نے گنڈی دی ہے وہ دشمن پوری زندگی انہوں نے خلاف ہوتا جنگ دے واسطے اپنے آپ کو تیار کر دے اور رکھتے اندر انہوں نے فرمایا کہ ان الواصلہ لیس بالمکافی فرمایا صلہ رحمی یا تعلق نبھاون والا وہ نہیں ہوتا جہاں ادلے دے بدلے پورے کرے دا ہوتا ہے فرمایا نہیں واصل وہ ہے سلسلہ سے تعلق نبھاون والا وہ ہے کہ جنا ان کا تعلق کروڑا بنے تو اس کروڑن والا دے نال ہی جڑے دا ہو اور یہ گڈی دیتیاں پئیں انہاں کو صرف نبھیندا رہے وجہ کمال نہیں جڑے کروڑن دی کوشش کرنے آ کے نہیں تو سن کروڑا ہوتی میں نہ کروں یک طرفہ تعلق نبھیندا رہے وجہ جنا ہوئے اور جڑا یک طرفہ نہیں بہندا اتنا گندا بند کوئی نہیں ہوندا یک طرفے والے نال ایک قدم بڑی دنیا میں چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہوگا جو پہلا قدم اوکھا ہے اسا ہر شے پہلا نمبر پڑھنا چاہتے ہیں لیکن تعلق جوڑا نہیں ہر کوئی آتا ہے میں دوسرا نمبر ہوں پہلا کوئی ہو حاضر محترم جنا ہو ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کو اپنا چھوڑے سونے کی سیرت کو اپنا اللہ سونے نے ول دنیا آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھول چھوڑے نہ میرے کریم آقا دی پسند ہے دشمن نالی سونے تعلق نہیں جوڑا 3 سال حضور دے نال معاشرتی مقاطع ہویا 3 سال بنو ہاشم شیب ابی طالب دے وچ 3 سال سونے گزارے اور 3 سال دے وچ سونا فرمایا کہ اساں درختاں دے پترے کھا کے گزارا کریں گے کیونکہ سوشل بائیکاٹ ہے کہ کوئی اجازت نہیں کہ بنو ہاشم نال کہیں قسم دا وہ لین دین رکھے کوئی شے انہاں سے بیچے انہاں کو کوئی شے گھنے لہذا پوری دنیا کو الگ تھلگ 3 سال گزارے اور سوشل بائیکاٹ کعبہ سے ٹنگا ہوا ہے وہ معاہدہ کوئی رشتہ کہ حضور کے خاندان نال کوئی تعلق نہیں رکھا لہذا سونا فرمایا کہ کھان پیون کی ہر شے ہو گئی درختوں کے پترے کھا کے حضرت ابو طالب کا خاندان سے بنے کریم آقا کی فیملی درختوں کے پترے کھا کے 3 سال گزارے لیکن ان باوجود بھی جیسا دنیا نے بولن چھوڑ دیتا تعلق چھوڑ دیتا سونے وقت بھی تبلیغ جاری رکھی تھوڑا میں نال کام کو نہیں لیکن میرا کام ہے سبحان اللہ تھوڑا کام کو نہ ہوتی لیکن میرا کام ہے سارا سارے نالے میں باقو دو دخل چکڑ کے جنت دینے والا اس سے بالن کو میں کرامت بناؤنا ہے جرا بالن ہے اس سے بالن کو میں کرامت بناؤنا سبحان اللہ انہیں 3 سالہ کی حضور نے تبلیغ نہیں چھوڑی رسول نہیں رسا کہنے کو صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سونا کہنے کو رسے نہیں سونے دے رسن دا مطلب ہے جنت دا رسوئینا تے رب دا رسوئینا سونے فرمایا نہیں رب دا رسن دیتا میں جنت نہ پرے تھی وانڈے اللہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی قرآن نے کیا فرمایا اللہ کے پاس چلو سونے دا میرا ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ حکمت دلا سونی نصیحت کے نال اور اگر کسی مجادلے کی لوڑ تھی گئے تنازع کی ضرورت تھی وجہ لوڑ پہ وجہ انہوں نال تکرار دی بحث دی فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن سونا ساری لڑائی کی یہ سونی ہوئے جو دنیا آش کرے سبحان اللہ وہ لڑائی نہ ہوئے یہ چھوٹے ڈنڈن سے نوبت آویں گی یہ تھوڑا مجادلہ ہوئے اور مجادلہ ایسا کہ تھوڑا وہ مجادلہ حسین بھی دنیا کو جنت ہو کے نہ یہ کہنے نا سونا علامہ دی گال کی قرآن ہے حکمت موعظہ حسنہ
اور مجادلہ حسن احسن جادلوا باللتی احسن مجادلہ احسن کیسے نہ لاؤنا ہے کیسے نہ لاؤنا دی بات ابو جہل نالی میں لاؤنا ہے سونا ابو لہب نالی میں لاؤنا ہے سونا انہاں کافر نالی میں لاؤنا ہے یہودیاں نالی میں لاؤنا ہے عیسائیاں نالی میں لاؤنا ہے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کا صدقہ سے وسیلہ اور سارا کو حکم ہے جو کافر نالی سونا علیہ تاکہ وہ بھی اللہ جلا جلا ہی بن وہ اسلام سکا نال کوڑے لاؤن کی اجازت ہوتی جو فجر شام لڑائی ہو محلے والا نال علاقے والا نال زمین دے مسئلے سے کراں کم دے مسئلے سے کراں کیا مسئلے سے کراں پانی دے مسئلے سے یہ اسلام کا حکم ہے کہ کافر نال ہی سونا لاؤ اور اگر لڑائی کی نوبت آوے تو لڑائی نہیں سونی کرو سبحان اللہ کیا اللہ جادلہم باللتی احسن خالصتاً اہل کتاب کا ذکر سورۃ عنکبوت دے وچ کہ انہاں نال خوبصورت گفتگو فرماؤ میں تو مسلمان تھی میں قرآن کا حکم ہے میں تو مسلمان تھی میں کلمہ پڑھیں جب سارے سونے بول میں تو انہاں دی زندگی بدلا چھوڑے سارے سونے بولے سے میں نے حیاتی کا فیصلہ کیا سیونا دا لہذا صلہ رحمی یہ تعلق رب کائنات نے گانڈ دے کے بھیجیے سانو کہ دنیا دے وچ بغیر گانڈ دے نہیں ہونا گانڈ دے والا گانا تو نہیں جا یہ بندہ جم پوندا ہے ہن جیون واسطے بھی بندہ دی لوڑ اپنا لقمہ آپ نہیں کھا سکتا رب کائنات نے اماں دی خدمت دی او خدمت والی عطا فرما چھوڑی ہے کہ جے پوری راتی جاگ کے بال دے سینے کپڑے دھوندے اور انہاں ضرورتاں پوریاں کرندے اپنے آرام قربان کر چھوڑے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا سبحان اللہ اس اماں نالی کوئی نالائکی کر سکدے یہ اماں وہ ویلے کم میں آئی ہے جنا کوئی دنیا دا بندہ کم میں نہیں آ سکتا اماں نال تعلق ساری دنیا کو 9 مہینے پہلے جڑا ہے ساری دنیا نال 9 مہینہ دے بعد تعلق ہے یہ دنیا دی اماں دے وجود نال 9 مہینے پہلے اماں دے پیٹ وچ وسن دا تعلق سبحان اللہ اماں نے کتنی تکلیفاں سہیاں اسن جنا قرآن آدے حملته امه وهنا على وهن یا حملته امه کرا دکھ سہ سہ کے تکلیفاں سہ سہ کے کمزوریاں سہ سہ کے اماں نے اپنے پیٹ کی سامنے رکھی جنا پیدا کیے وقت اماں نے اپنے جگر کا خون پلائی دودھ نہیں آندا پیا اماں نے جگر کا خون پلا پیا والد نے بابے نے کتنے ادھار سے اسے این پتر دیا ضرورتیں پوری کرنا کتنی تکلیفاں سے دکھ سہے ہوتے پوری دیوار فجر کو شام تک بابے کو مدد نہیں آتا کہ زمین کام کرے رہے منجی پسینہ پسینہ تھکا ہوا شام میرے گھر آ غالباً امام قرطبی کی حدیث روایت فرمائیے کہ من امسا قالن فی کسب یدن او کما قال ایک حدیث پاک بیان فرمائی سبحان اللہ غالباً مجموع الزوائد کا ریفرنس ہے میرے ذہن سے جلال کر دیں یاد باقی مزید کہ سونا فرمائیں کہ جنہیں شخص سارا نہیں کام کرے رہے اور تھکا تروٹا شام میرے گھر آنا پہنچے پورا نہیں کام کرے اللہ اکبر اللہ سونے کو یہ محنت کتنی پسند ہے یہ پورا نہیں پسینہ پسینہ ہڈیاں رکھدیاں ہڈی ہڈی گردن تے پیڑاں دیا ہوکا اٹھدیاں پئی پورا نہیں کم کی تکلیف سین سونا فرمائیں فقد امسا مغفورا له اللہ اکبر جڑا پورا نہیں کماندے گزار ہے ہتھاں دی محنت دی گزار ہے فرمایا ان دی شام ہی حال ہی صحیح ہے یعنی مغفرت والے دی شام ہے یہ جنت دی شام ہے اللہ تعالی نے گناہ معاف کر چھوڑے نہیں کہ تھکاوٹ گناہ نہ کیوں یہ اپنے واسطے نہیں محنت کرے دریا یہ گھر کوئی چھوٹے بال بیٹھے کوئی کمزور بیٹھے کوئی عورتیں موجود ہیں اماں بیٹھی ہے بہن بیٹھی ہے گھر والی ہے چھوٹے بال ہیں بچی ہیں بیٹے انہوں واسطے جاگداری ہے انہوں واسطے محنت مشقت کی اللہ سنو کہ مشقت اتنی پسند ہے کہ فرمایا ان تھکاوٹ کا صدقہ شام میں گناہ دی پڑھ کی رب کائنات ہونا تو عطا چھوڑے آج تو یہ ہلکا تھی کہ سم کے گناہ دا بوجھ نہ ہو سارے تھکیڑے تیرے لے بنے جسم دے تھکیڑے تنامیں تیریاں روحاں دے تھکیڑے بھی لے بنے کوئی بوجھ گھن کے نہ سم رب کائنات کی آرام تانے گناہوں دا بوجھ عطا چھوڑے بھئی حدیث پاک کے سونا فرمائے میں ذنوب ذنوب لا یکفرها الا ہم المعیشہ فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں کہیں عمل نال معاف نہیں ہو سکتے سبحان اللہ یہ اصول ہے کہ نیکی نال گناہ معاف نہیں ہوتے یہ اصول ہے قرآن کریم دیا ہے ان الحسنات یذهبن السیئات
تو صحیح محفل جا بیٹھے ہو نا، ایک تو یہ کرم ہے کہ اصل چنگیاں گالی سن دے بیٹھے، اور خیر العبادت الفقہ، حضور نے فرمایا سب تو اچھی عبادت دین سمجھنا ہے۔ الحمدللہ اصل قرآن و حدیث سمجھے دے بیٹھے ہیں اور پڑھتے بیٹھے ہیں، سنتے بیٹھے ہیں، سنتے بیٹھے ہیں، یہ سب تو بہترین عبادت ہے۔ ایک فیض کا یہ ہے کہ یہ سب تو بہترین عبادت کی گھڑیاں ہیں۔ دوسرا یہ گھڑی کا کرم یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں پچھلے گناہوں کو معاف کر چھوڑے۔ ایک نیکی جی ہے نا وہ پچھلے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ یذھبن السیئات گن میں پچھلے گناہوں، یہ نیکی طاقت ہے، گناہ طاقت نہیں جو کہ نیکی کو اپنی جھاگ والا بیٹھے، یہ گناہ کی طاقت نہیں، لیکن نیکی باہیں ہی نہیں سمجھو تو سام، چونکہ نیکیاں ہیڑیاں ڈاڑیاں نہیں ہونیاں، نیکیاں ساریاں ڈاڑیاں ہونیاں، صغیرہ کبیرہ نیکیاں نہیں ہونیاں، گناہ صغیرہ کبیرہ ہونیاں، نیکیاں سارے ہی کو جڑیاں ہونیاں، چونکہ نیکی جی رب کو منظور آوانے جی اللہ کو پسند آوانے وطرتی لا تحقرن من المعروف شیئا، سونے فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، نیکیاں بڑیاں ہونیاں۔ لہذا ایک شخص نے اگر نیکیاں جڑی نیکی کر چھوڑیے وہ پچھلے گناہ ٹرے گئے، قرآن آتا ہے، قرآن کی آیت سے کوئی شک تھی سکتے، کوئی شک، قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، فنی لحاظ لال، فقہی لحاظ لال، قرآن کی کئی آیت سے شک و شبہ کی گنجائش ہی کوئی، اور یہ سب منع والے ہیں، نہ منع والے انہوں کو بھی یقین ہے جو قرآن انہوں نے گھر جو ہوتی ہے جو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا۔ ایسا تو منع والے نے اعتراض کی تھے، ولیم بیور نے لوگ نے حدیث سے اعتراض کی تھے، سیرت سے اعتراض کی تھے، تعدد ازواج سے اعتراض کی تھے، ہر مسئلے سے، لیکن ان کے بارے ٹھیک لفظ ہی نہیں آتا جو قرآن ہوا کتاب ہی ہے جی محمد نے عطا۔ مومن کا سی سکتے جو شک ہوئے جنہاں کافروں کو بھی یقین ہے جو کتاب اچھی ثابت ہے۔ الحمدللہ تو وہ کتاب کے بارے سے یہ ہوا کتاب ہے جی ابو بکر سنی ہے، ہوا کتاب ہے جی ابو ہریرہ سنی، لیکن ایک کے واسطے کہ سامی پہراوے نہیں، ہی واسطے ہے کہ ساری زندگیاں چھوڑے، ساری زبان سے بھی ہوگے، سارے ذہن سے بھی ہوگے، سارے عمل سے بھی پھر قرآن موجود ہو۔ اللہ سبحانہ توفیق عطا فرمائے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو گن رہی ہیں، لیکن سونا فرمانے نیکیاں سارے گناہوں کو گن رہی ہیں، لیکن کچھ گناہ بہت موٹے ہونے ہیں وہ نیکیاں نہ نہیں ہوتی، انہیں کی سائز زیادہ ہو رہی ہے، حجم زیادہ ہو رہی ہے۔ فرمایا انہوں کو کیسے گن رہی الا ہم المعیشہ، حضور نے فرمایا جب بندہ محنت مشقت کرے نا بالا واسطے رزق کماندا بتاؤں دے، حلال دی کوشش جو دے، فرمایا یہ جی محنت ہے نا یہ خون دے، جی خون پسینے دی محنت ہے، یہ پسینے دے قطرے تے نہ سمجھے متھے دے اوتے القاسب حبیب اللہ، اے اللہ دی رحمت دے اینداں دے قطرے جڑے سارے متھے تے موجود جڑے محنت دی حالت دی گل سونے فرمایا کہ جی محنت مشقت ہے انسان دی یہ او گناہ بھی معاف کرا چھوڑے گی جی کہ نیکی یا کہ عمل نہ معاف نہیں، یہ محنت مشقت۔ لہذا بابے نے پوری زندگی سے محنت ہی گزاری، بالا متے جی دور وہ ایک بڑے خوبصورت اشعار، ان میں کوئی شعر تو یاد نہیں لیکن واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ کے عمر کے نیچے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب 75 باری سونے کریم آقا کی حالت بیداری زیارت اشار پاک وہ فقیر لکھن والے خصائص کبرا فرمانے ایک شخص حضور کی خدمت ہی جایا اپنے بابے کی شکایت ہوئی پیو کے خلاف مقدمہ درج کیا، مقدمہ کیا ہی سونا بابا میرے کو پوچھتا نہیں، میری شے ہوتی ہے، کمائی میری ہوتی ہے، محنت میری ہوتی ہے، بابا آدھے چپ کر کے ٹہنا دے ٹوڑا میں میری کمائی سے میری مشقتاں میری خریدی ہوئی صحیح جو میرے پیسے درہم دینار آندے چاہ کے ٹوڑا میں سونا سمائے ونجو ہی بابے کو سڑ کے نہ سمجھ پوائنٹ بابے دو بابے کو یہ پتہ لگ دینا کہ میرے پتر نے میرے خلاف مقدمہ درج کیتے سونے کی عدالت بابے کو ایسا دکھ تھی ایسی تکلیف تھی جو بابا اندروں منہ کو رہے اور اپنے وہ دکھ اور تکلیف کی کیفیت دی جی میں ڈرن لگ دینا حضور دی بارگاہ حاضری بس اندری اندر کچھ شیر عربی دے اپنے دکھ دے اظہار دے خود بخود مڑی جان شروع تھی میں نے دماغ چونکہ ہر عربی تقریباً شاعر ہوگا حضور دے صحابہ دے وچ اگر ذکر پڑھو نا کتب سیر صحابہ دے وچ تقریباً ہر صحابی نے حضور دی نعت ہی شعر آکھے سبحان اللہ حضرت ابو بکر نے بھی آکھے حضرت عمر نے بھی آکھے حضرت عثمان نے بھی آکھے حضرت علی نے بھی آکھے تمام صحابہ نے شاید ہی کوئی استثناء ہو تمام صحابہ نے یہ لوگوں نے استقصاء کی تھی اس موضوع کے اوپر استقصاء کی تھی
انہوں نے لکھا کہ کہڑے کہڑے صحابی نے حضور کی بارگاہ میں محبت کے نظرانے پیش اور بل حضور دا آپ کی مثال کے بعد وہ رخ کی کیفیت کو بھی بہت سارے صحابہ نے رقم کی اشعار دی. وہ فقیر صحابی دیکھو قدرتی شکایت پہ اسے سمن ملتے ہیں کہ سونا چلے دے پر سمن ادن عدالت پہ بڑھاوے گا. حضور کی خدمت کی ٹرا آندے کہ اپنے دکھ اور اپنے غم کو اپنے پریشانی کو شیرہ چوڑ دا آندے. لیکن دکھا اتنا ہے یہ شیر زبان تے نہیں آ سکتے بس اندر ہوئی دے ہوتے زبان تے نہیں آ سکتے چونکہ دکھ دی کیفیت اس بندہ علاوہ ہی نہیں کرتا جی وہ منہ ہوئے نا علامت دے دی ان کیفیت اس بارے بارے قدم دینا آنے حضور کی خدمت جی آقا کی خدمت اس پہنچ دے اور عرض کر دے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ حضور غلام حاضر سونے دے حکم دے. آقا فرمانے جیرے وقت صدر سے وہ بات پیچھے کرے تم پہلے شیر سنا سبحان اللہ پہلے شیر سنا. عرض کہتے سونا کہڑے شیر فرمایا ہوئے جیرے ہون لکھتا آنا ہے. عرض کہتے سونا ہو تو میں آپ ہی نہیں سنے آتے کیونکہ میری زبان سے جاری بھی نہیں ہوئے حالے میرے تخیل اور ذہن کو زبان کا فضل طے نہیں کر سکے وہ شیر آپ کو قیام سنے. فرمایا جیرے تیرے ذہن کو زبان سے نہیں پہنچے وہ شیر عرش سے پہنچے. سبحان اللہ کے عرش سے پہنچ گیا نا. اللہ کا فرشتہ ہے سونا پہلے اپنے غلام کو شیر سنائے پیچھے مقدمہ سنائے فیصلہ پیچھے سنائے پہلے شیر سنائے. اور وہ شیر کیا ہے کہ اللہ تشریف فرمائے کلام کا وہ شیر سنائے تھے انشاءاللہ. میں ادھر نے آپ خطیب ہی نہیں تھا بڑے سونے شیر سے سونا اللہ اور دل میں انہوں نے مفہوم حل کر دیجیے ذہن دی وجہ ہوا سبحان اللہ وہ آدھے ادھر تو آدھے یہ مال میرا ہے تے بابے دا نہیں تے بابا میرے کو پوچھتا کیوں نہیں میرا مال استعمال کریں دے دے. ہم پتر کو آدھا پیے شیر اندر کہ پتر جگہ تو تو جمع ہے میں تو اون نہیں دا اپنے وقت جیون چھوڑ دیتا آئی میں تو حیاتی بھی تیرے نامے دا چھوڑ. سبحان اللہ میں اپنی کوئی فرمائشاں کوئی پسند کوئی ضرورت ہر شے سما چھوڑیے بے شمار بابے نے نخرے مک گئے ہن جیرے نیند بال جمع آئی پتر جمع آئی او نیند تیریاں خوشیاں تیرے چہرے تے مسکراہٹ دیکھن واسطے میری ساری محنتاں تیری تعلیم واسطے جی میں اپنی زندگی سمجھوں تیری تعلیم واسطے تیری شادیاں واسطے تیری ضرورتوں واسطے میں کماونا تیرے واسطے ہے میری خواہشاں اپنی ختم ہو گئی تیری خواہشوں کی تکمیلی زندگی گزاری. اور تو آدھے جو میرے پیسے ہند تھے بابے کے پیسے نہیں تے چند درہم تو بابے کو سستا کر چھوڑے بابا تو آپ سے پہلے بابے تیرے درہم کی میں بابے کو غیر ہو سکتے. وہ جی میں شیر سناونا شروع کی دن نا کریم آ کر دیا سونی آنکھی نے ہنجو جاری ہو گئے نا چشمان مقدس قرآن سجائے. یہ اس نے شیر مکمل کی دن حضور نے فرمایا انت و مالو کل ابی کا سونا فیصلہ ہو انہیں پتر کو مخاطب ہو گیا فرمایا کہ سن فیصلہ تم بھی پیو دیں تیرے ہر شے تیری کمائیاں بھی تیرے پیو دیں جی مرضی خرچ کرے ودا وہ سارا تیرے تھے تو چند درہم تو بابے کو سستا کرے تھے چند درہم کو مہنگا سمجھے تھے نہیں جی میں تیرا بابا آگ کیوں میں تیرا مال خرچ اور جے این رنگ نال مال خرچ کیتے اپنے بابے دی محبت نال و ان دے مال دی برکتاں ہوندیاں او بھی ان کو پتہ لگ سکتے یہ سمجھن جامن دا موضوع نہیں ہے محسوس کرنی. سبحان اللہ جڑے شخص نے اماں بابے دے اوتے اپنے پیسے تے کمائیاں قربان کر چھوڑیاں رب کائنات نے دکھاں دے دروازے بھی بند کر چھوڑے نہ پیسے دے دروازے بند. اماں دی دعاواں نے آندی ہوئیاں مصیبتاں ٹال چھوڑیاں بابے دی محبتاں نے آندے ہوئیاں ہمیشہ ٹال چھوڑ. بہرحال اما بابے جالی تعلق اور رشتہ کہیں بڑھائے اللہ دی بات لہذا ایک گنڈ تو اتنی پکی ہے نا جو کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا. این گنڈ دے بعد دیکھو بھائیاں گنڈیاں گنڈو پہلی خدمتگار اما ہے دوسری خدمتگار بابا ہے وہ کما کے آنے دے اور اما اپنا جسم اپنی طاقت اپنی محبتاں فجر شام پیش کرے سونے سونے ذائقے میں تو دل ہے ناک کے بعد لا کر کوئی بھائی ذائقہ بھی ہوئے بھی ذائقہ بھی ہوئے اما جڑا روٹی لیندی ہے نا وہ روٹی دا انداز ہی دیو سبحان اللہ تو سب پتہ نہیں اما دے ہاتھ سے کھاندے ہو تو کو نہیں بہت سارے تو بڑے تھی گئے اما ٹوری گئی لیکن ساری اما ہلے وتی اللہ دی زندگی دراز کلاں کلاں جنا گھر وجن تھی دے اما جتنے ذائقے وہ اکٹھیاں کریندی نا پتہ نہیں کتنی بچیاں یا بڑو بڑیاں صحیح
بھئی یہ فلانی شے بھی ٹھیک ہے میں تو کو دل لا کے میں کہ کو دل لا کے او اگو میز بھری جو ہے یا دسترخوان بھری جو ہے ایک ایک لقمہ بھی لاؤ تو انسان پورا تھی ہے اما دیا محبت ہے چلو کوئی ذائقہ میں تو بار کو سمجھا سبحان اللہ اما دا یہ انداز محبت والے ہوتے بیوی جی روٹی دے دیا انہاں انداز بھی ہوندے فو سارا کو یاد ہو کہ رنگ نہ روٹی دے جی میں وٹا مریض ہے رنگ دی روٹی ہے وہ ایسے ہوندی اما دی روٹی دیون دا انداز کوئی بھی ہو اما ساری صحیح رہ کے پیار چوریاں کٹ کے نہیں نال ویلا بھی گزر گئی چوریاں دا پتہ نہیں سارے پر ودیاں ہوندے لیکن اما بس بھی چوریاں دے ویلے زندے رکھ دیا اپنے ہر شے ذکر پیش کیتے انہاں محبت نال جے ساری پوری زندگی خدمت کیتی ہے خاص طور تے انہاں دیاں دے وچ جداں اساں کہہ جوگے نہ سے رب بیانی صغیرہ جے کو قرآن دے چھوٹے ویلے جے محبت نہیں بیان سوارے نا وڈے ویلے دے سنگتی مو بان ویندے جو کہ اساں بھی کم دے تو سارے سنگتی بھی بہت سارے ہوتے ہیں کیونکہ ساری کوئی لوڑ کوئی ضرورت انہاں دی پوری کر سکتے ہو سو لیکن وہ ویلے اساں کہیں جو کہ کونے صرف اما کو سارے چہرے دی ہنسی چاہیے مسکراہٹ چاہیے بابے کو صرف سارا کھلتا منہ چاہیے وہ کو بھائی خوش ہے رو انہاں دی اندر وچ بے لوث خدمت کرنے والے قرآن نے جب کو رب آکھے کما رب بیانی صغیرہ رب تو اللہ ہے پالنہار لیکن اللہ نے مجازی طور پہ اما بابے واسطے وہ مادہ استعمال فرمائے جنہاں اپنی ذات واسطے الحمدللہ رب العالمین اور اما بابے واسطے فرمایا رب بیانی اصل پالنہار اللہ کی ذات ہے لیکن اس نے ذریعہ بنایا اما بابے اگر سدا خیال نہ رکھے نا اسا انہاں اوکھے دیاں دے وچوں گزار کے ول ایڈے وڈے جڑے بن سکتے ہیں جڑے اج وڈے جڑے بنے ہوتے انہاں کمزور دیاں دے او چھوٹی جی کومپل کھلی کھڑی ہوندی ہے نا یہ زمین کو لے جمدا وڈا سارا درخت یہ درخت نہیں جمدا ہوندا ایک ہلکی جی کومپل جمدی ہوندی ہلکی جی کومپل ہوا دا تیز جھونکا بھی یہ اڑا دے کوئی اگر ہاتھ مارے تو وہ پرے دی گال ہے تیز ہوا دے جھونکے دی کاوڑ نہیں برداشت نہیں کر سکتی یہ کومپل یہ کومپل کرے اتنا موٹا درخت ہے اتنا بڑا تنا ہے اس کا اتنا وسیع و عریض بل ان کی شاخاں کن نہیں درخت کھڑا کھڑا یہ وہ ہے جڑا کریں کومپل ہے کہ کریں ہلکی جی ہوا نہ ٹر سکتا ہے لیکن اج ہزاریاں دے مقابلے کرے نہ کھڑے اج جکھڑاں دے مقابلے کرے نہ کھڑے اج ہر خطرے دا مقابلہ کرے نہ سمجھا واسطے عرض کیا کرے نا یہ جو انسان اسا بڑے بیٹھے ہیں جوان طاقتور وڈے کدیں تو کومپل ہی نہ جے کو ہلکا جی کھبیڑا بھی مکا سکتا لیکن کوئی تو ہے جن ہتھن کھبیڑا نہیں لگن کوئی تو ہے جن محبت نے صدیاں واواں لیڑے دیاں ون دیتیاں کوئی تو ہے جن محبت نے اپنے تکلیف اور دکھاں یوں سمجھے چا اپنی زندگیاں نہ گزریاں وہ ایک بندہ سنندا ہے بڑھڑے دی گال کہ اپنے بزرگ دی گال جو ادائی پتر اساں بڑھڑے نے تھے اساں جوانی پھل وچ برداشت ہو گئی سب بڑھڑا نہ کھو اساں جوانیاں تقسیم کیتیاں سارے بابا بڑھڑا نہیں تھیا بیٹھا بابے جوانیاں کئی بالاں دے وچ ڈال چھوڑی بابے دی جوانی فجر کو گھن کے شام تک دیا محنتاں اودی کانڈ نہ چھوڑیے لیکن اس کانڈ نے کئی لوگوں کو زندہ بھی کر چھوڑا اس سے گھر وچ کئی تناور درخت بھی تو بنے کتنے پتر جوان تھے نا کتنی بچیاں جوان تھیں اس گھر دے وچ کتھوں جوان تھیں سبحان اللہ اما دی چیل دیاں کمزوریاں انہاں دی طاقت وچ دیکھو بابے دی چیل دیاں کمزوریاں انہاں دی طاقت وچ دیکھو بابے تے اما دے گوڑاں دیاں کمزوریاں انہاں دی طاقت وچ دیکھو بڑھڑے نہیں تھے انہاں جوانیاں تک تھی اللہ اکبر سارے محسن قرآن و حدیث نے انسان بنائے سب کو تے انسانی تعلیمات عطا فرمائے قرآن و حدیث نے وہ کم نہیں دسے یعنی فطرت کے خلاف ہو فطرت کے مطابق یہ گنڈ ہے اچھا بھائی گنڈ دیکھو اگلی گنڈ یہ تو اما بابی دی گنڈ ہے اگر اس سے پوری گفتگو کی دی وجہ سے قرآن و حدیث کی آیتیں بھی بے شمار حدیثیں بھی بے شمار لیکن اگلیاں گنڈی دیکھو انسان جی دنیا سے آ گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بے انسان دے نال گنڈ چھوڑے وکرا نہیں کہیں نوکریاں دیونیاں تے کہیں نوکریاں کرنیاں یہ دو ہیں بڑے ضروری ہیں سبحان اللہ کہیں گھر بناونے تے کہیں گھر بناونے کوئی معمار ہے کوئی مزدور ہے تے کہیں کو چھت بناونی ہے اپنے گھر دی لہذا چھت بناونا والا بھی بہت ضروری ہے تے جن چھت تیار کرنی ہو معمار تے مزدور ہی بہت ضروری انسان کو یہ کپڑے باندھی بیٹھے ہیں
بڑے ضروری نے، امام قرطبی نے اور بڑے بڑے محدثین نے، مفسرین نے بڑی خوبصورت گفتگو کی تھی۔ قرآن فرماتا ہے علمناہ صنعۃ لبوس لکم، نبی دا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اساں اس کو کپڑے سیون دی دان سکھائی، اے فن عطا فرمایا کپڑے سیون۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیون والے درزیاں نال، تمام انبیاء نے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرا۔ حضرت آدم علیہ السلام حراث اور زراع، کھیتی باڑی فرماندے ہیں۔ حضرت آدم کی سنت ہے کھیتی باڑی کر، ہاتھ نال کم کر۔ کوئی نبی خیاط ہیں، یعنی درزی ہیں، کپڑے سیون والے۔ کچھ نبی نے لوہاراں دے کم کیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ نے انہاں دے ہتھ وچ لوہا نرم کر چھوڑا، اساں کو تو بٹیاں جلاونیاں پوندیاں نو ہتھ نال وڑے نے وجے وجہ والی شے تیار ہے، وجہ والی شے تیار، ہتھ نال مروڑ کے شکلاں بنا چھوڑے۔ اللہ تعالی نے یہ سنت نہ کو عطا فرمائی۔ لہذا کہیں سنت یا حرفت کو کدی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ سنت حرفت عموماً اللہ تعالی معاف فرماوے این شے پہ ویندے تو یہ توال بناون والے، یہ تلوار ہی نے پرانا کم کرن والے، جُتیاں سیون والے وغیرہ وغیرہ، اس قسم دے نہ کے جیڑا نا حضور نے فرمایا جائیں اما بابے دے دسے ہوئے نا دے علاوہ کہیں توہین اور تحقیر واسطے کوئی نہ چاہیا ہوگا کہ کوئی تحقیر واسطے وہ کوئی چھوٹا کرنے واسطے بھی نہ سدا اما بابے دے دتے ہوئے نا دے علاوہ غلام رسول سیف اللہ فلاں فلاں نام جان دے علاوہ اس کو ان کی قوم نال پکارا، لیکن این ارادے نال تاکہ چھوٹا نظر آوے اس کسب دی وجہ کو جے کسب نال جڑا ہے۔ حضور نے فرمایا لعنت الملائکۃ، اللہ دی جماعت فرشتاں دی ان تے لعنت کردی رہ ویندی ہے جڑا کہ کو حقیر سمجھن واسطے ایسے نام کو کرے۔ اللہ تعالی معاف فرمائے۔ حضور نے فرمایا القاسم حبیب اللہ جڑا ہاتھاں دی محنت کرے وہ چھوٹا نہیں ہوندا، اللہ دا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، جڑا اللہ دا محبوب ہے اس کو وڈا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے جڑا اللہ دی محبوبیت سے مقام کو پائے۔ یہ توصیف ہے جی اللہ نے اولیاء کو عطا فرمائی، انبیاء کو عطا فرمائی، وہ محبوب نظر ہے۔ لیکن کریم فرمانے کے جائے حد دیا محنت کی اور کہ کو دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کیتا، حد دی محنت کر کے رزق حلال کمائے اور اللہ دی محبوبہ دی فرشتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا آمین، انہیں محنت والا کو چنگا سمجھنے کی توفیق عطا آمین۔ کہ سب کو تھی سکتے تقریر چنگی کرن دی رات آندی ہوئے لیکن چنگے کپڑے سیون دی رات نہیں آندی۔ ہر فن دا ہر کوئی ماہر تے نہیں تھی سکتے، کوئی استاد بہت اچھا ہوئے تو استاد کپڑا نہ درزی تو بہت اچھا نہیں نا، لہذا استاد کو لوڑ ہے پہلے تو ان دکان دی جیسے کپڑے وکتے پہ ہوتے بس اتھوں چاہ کے ہی میں نہیں پا چھوڑنے چادراں دی شکل احرام تو نہیں بڑھاونا، انہاں کو سیونا تے پاونا ہے، ول اس کو ایک درزی دی لوڑ ہے جہاں سونے رنگ نال سیوے، ول ایسا سیوے کہ بندہ جہاں پا کے مجمع چ ونجے تو انسان خوش سیوے تے دیکھنے والے بھی خوش تھی ونجے سونے کپڑے پا۔ حاضرین محترم، لہذا بندے کو لوڑ ہے کپڑے بیچن والے دی بھی کپڑے سیون والے بھی، انہاں کو تو جدا نہیں ہو سکتا۔ ول انسان کو کھاون پیون دی دان اللہ سونے نے جبیلی طور سے سکھا چھوڑی ہے، کیونکہ یہ حیوان ناطق کے یا غیر ناطق کے سارا کھاون دی دان ہے، لیکن آداب پر جڑے مسنون انداز ہے اس دے نال فرق پوندا ہے کہ کہ سنتا بھی سیکھیں کھاون پیون دی تے کہ سنتا نہیں سیکھی۔ یہ اللہ یہ موضوع تے ہی کملے دی گل کرے تو ہی کملے دی بہت سیانی گل، سبحان اللہ، لیکن یہ گل مکمل کر کے نہ ہوں دے بعد سبحان اللہ۔ انسان کو کھاون دی لوڑ ہے۔ ہن کھاون دے واسطے میں اگر مدرسے پڑھائندا بیٹھا، اگر کوئی شخص دکان کھولی بیٹھے، اگر کوئی شخص مدرس ہے، معلم ہے، یا دنیا کے بے شمار ہزاراں شعبے، کوئی فیکٹری بیٹھے، کوئی کتھاں بیٹھے، کوئی کتھاں بیٹھے، انہیں سارے شعبوں جے نوکریاں کرے بیٹھے انہیں روٹی تو کھاؤنی ہے نہ کہ نہیں کھاؤنی۔ اور اللہ فرمائے ہر زندہ شے دا رزق میں زمین چ رکھ بارک فیہا وقدر فیہا اقواتا، ہر زندہ شے دا رزق کتھے ہے؟ زمین دے وچ۔ ہن اصل جیڑی شے بھی کھانے ہیں اور ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بل واسطہ یا بلا واسطہ زمین کول ہی لکھتی ہے، اون دے بغیر کوئی شے ساری جسم دا حصہ نہیں بن، لیکن کوئی تو ہوتی جو زمین کو زندگی دیتی ہے۔ ہوں ہر بندہ تو فارغ نہیں، یا ہر بندے کو اعلان نہیں آتی، یا ہر بندے واسطے ممکن نہیں جو زمین ہی ہل چلاوے تھے زمین ہی فصلہ ہوگا۔ لہذا کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ شعبے نال جڑے ہوئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا شعبہ ہے۔ حضرت آدم کا شعبہ ہے کہ آپ نے زمین ہی ہل چلائی، آپ نے فصلیں اگائیاں ہیں، فصلیں پیدا فرمائیاں ہیں، ول گہائیاں ہیں، ول
تقسیم فرمائی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی سنت. لہذا کچھ لوگوں کو اللہ نے شعبے نال جوڑ چھوڑے. اچھا انہوں کو پتہ نہیں جو کہتی نوکری کرے دے ہوتے وہ آپ جان اپنے بالاں دا رزق واسطے محنت کرے دے، لیکن انہاں دی محنت نال جڑا پی ہے. کراچی کوئی بندہ بیٹھے، کوئی لاہور وچ بیٹھے، کوئی دیر وچ بیٹھے، کوئی کتھاں بیٹھے، لیکن انہاں دی پیدا کیتی ہوئی کنک یہ جگ سے لیے، پانی لے سے لیے، محنت کرے سے لیے، کپے سے لیے، گئے سن، یہ تلے سن، یہ بھرے سن، یہ بیچے سن، یہ منڈیاں تے ویسی منڈیاں تو چویس کے پورے ملک کی یا تھی سکتے امریکہ وچ تقسیم ہوتی ہے نا. کنک ویسی کے پہلی تقسیم تھی ویچی ویسی. لہذا انسان کو جڑا کھاون پیون دی لوڑ ہے، ایک میرے لقمے دے پیچھوں پتہ نہیں کتنے ہزاراں لوگاں نے نوکری تے محنت کی. ایک لقمہ جڑا میرے اندر محنت، ایک بندے نے محنت نہیں کی تھی، کئی نسلوں نے تے کئی بندہ نے ہزاراں دی تعداد وچ بندہ محنت. او سارے پانی جڑے صرف بوریاں لہندے رہن لوڈنگ والے وہ بھی تو محنت ہی شامل ہے. وہ بندے جڑے دوائیاں وچے بیٹھے ہیں انہاں دی کڑک کو گھون نہ لگ ونجے، انہاں دوائیاں ویچیں تے کہندے ونڈا جان سامبھیے کڑک، انہاں دوائیاں دی وجہ تو گھون نہیں لگا تو دوائیاں ویچن والے بھی شامل ہیں. دوائیاں ویچن والے شامل ہیں تو دوائیاں بناون والے بھی تو شامل ہیں. جے فیکٹریاں کھولیاں اگر دوائیاں بناون والے شامل ہیں تو انہاں ملت وچ نوکریاں کرن والے تو شامل ہیں. جڑے کوالٹی کنٹرول مینیجر ہے، کوئی کیسے دا مینیجر ہے، جڑے پیسٹی سائیڈ انہاں زرعی ادویات دیاں فیکٹریاں کم کرے دے بیٹھے وہ بھی تو حصہ ہی نہیں سے محنت دا. جڑے ایک لقمہ میرے منہ پہنچے پتہ نہیں کتنے ہزاراں لوگوں کی محنت گن کے. رب کائنات نے انسان کو انسان نال جوڑ چھوڑے. ہن ایویں بہت ساری مثالاں، لیکن مسئلہ یہ ہے انسان واسطے ممکن نہیں کہ انسانوں کو وکھرا رہے، ممکن نہیں. جتیاں جوڑن نال جڑا ہوئے، ہر کے نال انسان جڑا ہے. کتنے بلا کے رشتے ایک نہیں دے وچ انسان فجر کو شام نہیں کر سکتا دوسرے انسانوں دی مدد بغیر. بیا کوئی نہیں تو گھاری دیا فقیر نہیں جی پوری نہیں محنت کرے دی رہتی ہے فجر تو گن کے شام تک. اصل تو باہر کمائے رہتے ہیں، لیکن گھر کی ہر شے کو ترتیب وچ کون رکھتا ہے؟ بالاں کو ترتیب وچ کون رکھتا ہے؟ انہاں کو دواونا، انہاں کو کھواونا، انہاں کو پواونا، انہاں کو پلاونا، ساری محنت. کھانا پینا ہر شے تیار کرنی، گھر دیاں صفائیاں، بستروں دی ترتیب، ہر چیز گھر دی. اصل گئے تو ہر شے تیار ملی، اصل ٹورے فجر لے تو اندر فجر واسطے سب کو ہر شے تیار ملی. کپڑے بھی تیار ہیں، ناشتہ بھی تیار ہے، ہر شے کھاؤ پیو تے والا ٹورو اپنے کم. یہ سارے سنگتی یاد ہے کہ جتنی محنت ساری ہی گھر والی کریں دی ہے نہ نوکری رکھوں تو اتنا کم نہیں دی. اچھا وہ تو اپنی جاتے نہیں ہر دوسری تیسری بار نوکر آتی بھی میں تو ہونی تھا نام کھڑ سکتا میں تو بہنوں فلانا میں کو 100 روپیہ زیادہ لیندے یا 1000 زیادہ لیندے میں ان سے بہنا یہ روز یہ کم کون کرے تھی نو نوکر رکھوں دے والو ٹورا میں دو دے وقت نہیں جا بس ہی کو سکھاؤں ہر سے سمجھ وجے تو اس کو زیادہ تنخواہ ملنا شروع کی وجہ بھائی جان وہ آ کہ میں تو اجازت منگا میں کو زیادہ تنخواہ ملتی ہے وہ وکھری تکلیفاں لیکن صرف یہی گھر والی جی ساری دنیا کے مسئلے حل کر چھوڑے. حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لعلی. اللہ تعالی انسانوں کو انسانوں نال جوڑ چھوڑے. لہذا اس جڑت نال ہن اسلام اسے گال کو شروع تھی سارے دا سارا بلکہ صرف اسلام ہی نہیں دنیا کے سارے مذہب اور سارے نظام ہی بستے ہیں کہ انسان بغیر نہیں جی سکتا. لہذا اس کو انسانوں دے نال جیون دی لانتا سکھاؤں جو بندہ دے نال جیون اس تک میں جی سارے مذہبی وہ کم کرنا ہے. اور الحمدللہ جیسا سارا مذہب اسلام ہے اور سارے مذاہب کو منفرد مذہب ہے. افراد اور تفرید زیادتیاں تے کمیاں کو بری وہ انسانی مذہب ہے کہ جائے ہر کہیں کو دا حق تے دا وزن عطا فرمائے. اما بابے دا حق دسے گوانڈیاں دا حق دسے شہر والا دا حق دسے وسیب دا حق دسے انسانی برادری دا حق دسے باویں انسان کی تین برادر سارا دے حقوق کا تعین فرمائے. کیوں کہ انسان دی مجبوری ہی وہ اکلے زندگی نہیں گزار سکتا. جیون واسطے انساناں دی لوڑ ہے جیون واسطے انساناں دی لوڑ ہے تے انساناں دے نال جیون واسطے اون طریقے دی لوڑ ہے جڑا ہر انسان دے حقوق دا تعین کرے. کہندے نال زیادتی نہ تھیوے کہندا حق مریض ہے نہیں کوئی ظالم نہ ہوے کوئی مظلوم نہ ہوے سارے ایکو جے انسان تے مسلمان. سبحان اللہ. کیوں ہی واسطے کہ امن اسے وسیب تے رہ سکتے جڑے وسیب تے حق دی حق ضائع نہیں ہوندا حق تلفی نہیں ہوندی. اگر حق والے کو حق دے دے رہو تو رولے دا منڈی نہیں بنی دا. رولا شروع تاں تھیندے جو کہندی حق تلفی تھیندی ہے. کوئی رومن شروع تھیندے کوئی رواون شروع تھیندے تے کوئی رومن شروع تھیندے کوئی رومن شروع تھیندے تے بہت سارے رومن والے اکٹھے تھی ونے نکلی وار
بھئی تیرے نالی جاتی تھی تیرے نالی جاتی تھی وہ سارے اکٹھے تھی وجہ کوئی عدالتوں تو ٹور پہنچے کوئی انقلاب گھنا دے اٹھی کے گھاری جرولا بھی تام مچدے شروع ہوندے جو کہنی حق تلفی ہوندی اسلام نے تکو او مذہب اور او حقوق و فرائض دا نظام عطا فرمائے کہ ہر ایک حق دا تعین تھی سکتی ہے تاکہ ہر کوئی اپنے رستے تے چلے کوئی بے رستے تے ویسی نہیں لہذا رولا مچتی ہر کہندہ حق ادا کریں رہے اپنی ذمہ داریاں نہیں پہن رہا اور اسے باب میں صرف ایک واقعہ عرض کرنا ہوں دے بعد گفتگو مو کہنے ہیں جرا میں آگے کملے دا واقعہ ہے لیکن کملہ آئی بہوں سیانا سبحان اللہ وہ کملے دا نا ہے بہلول دانا رضی اللہ اس کو عربی سورسز دے وچ عربک سورسز بہلول المجنون لکھا گیا سبحان اللہ ان دی زندگی دے وچ دنیا کو مجنون آدھی رہی کملہ تے رہندی تھی لیکن یہ کملہ ٹرے تو سمجھ یہ کملے دا سانسے ہن تے سیاںا ٹور بیٹھے یہ کو ٹور بیٹھے سیاںا تو وہ آئی پتے دی گالی تے وہ کریندا رہی حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی پچھلے دیاں دے وچ الدعوت الی اللہ ایک ماہنامہ ہے اسی چیز مکالمہ چھپا ہے اور یہ مکالمہ نیٹ تے بھی موجود ہے بہلول دانا دا نام لکھ سو تا نیٹ تے انگریزی دے وچ ہے شاید عربی یا اردو سورسز کی ہوتی لیکن میں ایک کو انگریزی والے پورشن وچ پڑھ بہلول دانا ان مکالمہ ہے حضرت شیخ الطائفہ اور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ بہت بڑے تمام صوفیات استادان دے مشائخ دے وچ یہاں تک کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ دے مشائخ دے وچ آپ دے اس میں گرامی آپ دی شجرہ طریقت دے حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ایک بڑا سونا مقولہ ذہن پہ آ گیا حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں نفحات الانس دے محبت دیاں خوشبوواں انہاں دی کتاب ہے محبت دیاں خوشبوواں اور اس محبت دیاں خوشبوواں دے وچ محبت والاں دے تذکرے سارے کیونکہ محبت دی خوشبو اسے کول آتی نہ جے وچ محبت ودی ہوئی پھل تاں خوشبو دیندے جو انہاں خوشبو ہوندی ہے تاں تے محبت دی خوشبو اسے انسان کو لا سکتی ہے جیسے اندر دشمنیاں تے نفرتاں نہیں وسدیاں محبت وسدی ہے تو خوشبو لیتی محبت والا دا تذکرہ فرماتے ہیں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کو پوچھا گیا سئل جنید یکون العمل من غیر عطاء یکون العطاء من غیر عمل پوچھا گیا کیا اللہ سونے دا کرم تے فضل بغیر عمل دے بھی تھی سکدے بندے دے اوتے کہ کوئی چنگے کام نہ کرے تے بس بھی اللہ دی رحمت ہوئے اس سے کیا ممکن ہے اللہ دا فضل تھی بغیر نیکی دے کماں دے انہوں نے جواب دیتا آپ نے کل العمل من عطاء آپ نے فرمایا یہ سوال نہ کرو کہ عمل دے بغیر اللہ دا کرم تھی سکدے کہ نہیں تھی سکدا اصل گال یہ ہے کہ اللہ دی بارگاہ دے بھی سونے عمل دی توفیق ہی تاں تھی ہے جو ان دی عطا ہوندی ہے تاں مسیح دی جی میں نہیں دنیا اکٹھی تھی بیٹھی کہیں توفیق دیتی ہے ڈٹو رہن بے راہ بھی بہواں نہ یہ چند گھنٹے گزارن دے رستے بہت سارے ہن گزارے ون سکتے ہیں وقت گزارن دنیا نہیں آئی بیٹھی دنیا ہی واسطے ہی بیٹھی ہے جو کوئی آدھا آئی آج لمحے میرے گھر ہی گزارو کہنا کرم سے فضل ہوئی جو عمل دی توفیق ہوئی ہے فرمایا عمل دی توفیق تا ہوندی ہے جو سونا کرم فرماوے تا لہذا یہ سوال کونی جو عمل بغیر کرم تھی سکتے کہ نہیں عمل سیدھا جو دے کرم نہ لے لہذا ان دی عطا بغیر جیون ممکن نہیں اللہ دے فضل بغیر نیکی دا کم بھی ممکن نہیں تو بھیا اکیلی سے ممکن ہے کہ نیکی دی عطا بھی اللہ دے کرم ہے اساں اپنے گھر کے کو نہ آونے دے بغیر اجازت دیتے وہ اپنے گھر کی میں آونے دے گھر والا تو ڈاٹا ہوندا ہے اساں جے ہینا بھی ڈاٹا ہوندا ہے تے او تو سارے ڈاٹا تو ود کے ڈاٹا ہے وہ اپنے گھر کی میں لہذا یہ کوئی نہ سمجھے جو میں مسجد اجنا ویندا یقین رکھے گھر والا میں کو آون نہیں دیندا پیا لہذا اللہ کو معافیاں منگے اللہ دے حضور جھکے کہ میں کو اپنے گھر ہی جاون دی توفیق عطا عمل اللہ دی توفیق نال ان دی کمل کرم تے فضل بغیر عمل دی توفیق ہی نہیں ہوتی حضرت بہلول دانا دنالی سے فقیر دا مکالمہ ہے یہ داد ہے ہر عمل اللہ دے فضل نال جڑا ہے یہ واسطے حضور نے فرمایا کہ جنت وچ ہی ہر کوئی اللہ دے فضل نال رہتی اللہ دے فضل بغیر جنت کونی اون کم والے بہوں ڈٹھے ہوئے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے فخر نہ کرے اپنے کماں دے اوتے اپنے اعمال دے اوتے عمل وہ ہے جڑا او کو بھا وجے تے او کو پسند آوے وہ چھوٹا بھی وڈے تے جڑا او کو پسند نہ آوے ریا نال بھرا ودا ہوئے اللہ تعالی ول ٹھکرا چھوڑے او مالک یوم الدین قیامت دے دن دا مالک ہے مالکاں کو کوئی نہیں پوچھدا جے جنت کیوں بھیجے تے پے تے دوزخ کیوں بھیجے مالک ہو
حضرت شیخ الطائفہ فرماتے ہیں سید الطائفہ اپنے مریداں کو آدھے وجہ دیکھا بہلول کو بولا ہوا میں تو کسی لب ہو جائے چونکہ بہلول کمل ہے نا کملہ دیا جائیں دے ٹھکانے مقرر نہیں ہوتے کملہ دے ٹھکانے بدل سیانے اپنی جات جھوکتے بیٹھے ہوتے ہیں کملہ کرے اس بیٹھے سے کرے اس بیٹھے وجہ دیکھا کملے کو بولو وہ بولے دن ہاں جنگل ہی دیکھے ایک جاتے لیکے مرے نہ بیٹھے زمین دے ہوتے لیکے مرے نہ بیٹھے حضرت سید الطائفہ صوفیاں دا شیخ پتہ نہیں کتنے فیوز و برکات آپ کو حاصل کیتے کتنے بزرگاں نے کتنے کتباں کتنے غوثاں کتنے ولیاں فیض گھدے اس فقیر کو جڑا کملے دی گول اس بندے پہ بیٹھے فقیر آنے مرید آنے سونا ایک جاتے لیکے مرے نہ بیٹھے فرمایا نہ رلے جلدے ہیں فقیر پہنچ دن لیکے مرے نہ بیٹھے ون کے سلام کرے دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جڑا شعار ہے اسلام دا وہ سلام دا جواب لیندے فقیر تے اپنے کام نال کام رکھ دے اتنا منہ نہیں چیندا کیوں کوئی لیکا چک نہ ونجے پتہ نہیں کیڑا تانا بانا فقیر بونی بیٹھے اتنا آنکھ نہیں چیندا تانے بانے چ فرق نہ ونجے لیکاں دی سلسلہ جاری ہے پوچھتے من ہاضا اتھیں زمین دیا لیکاں تو دے دے کون ہے سلام علیکم کوئی دفعی جیرے حضرت جنید بغدادی کون ہے حضرت انا جنید میں جنید ہاں ہن جواب وچ بہلول آتے او جنید جڑا لوگاں کو بزرگاں دی گالی سنن دے لوگاں دی اصلاح کرن دے لوگاں کو اللہ دی راہ لین دے ہاں وہ جنید ہاں فرمایا اچھا جنید تو لوگاں دی اصلاح کرن دے تے کو کھاون دی لانت آندی ہوسی وہ جنید گئے تے کو کھاون دی لانت آندی ہوسی عرض کہندے ہاں سونا آندی ہے کھاون دی لانت ہن مؤدب کھڑے اپنے وقت دا غوث اور خطب کو حضرت جنید بغدادی کوئی کتاب ہی فقیر دے ذکر کو خالی نہیں پہلی کتاب پتہ نہیں پہلی بھی کیری ہوتی لیکن سب کچھ لفظی ہو حضرت دادا بنج بختی کشف المحجوب ہے کشف المحجوب تو گھن کے اس کو پہلے سیر دیا کتاب آئی اس بعد طبقات شروع ہوئے خصوصاً صوفیات تذکرے دیا کتاب امام کشیری دی کتاب ہوئی رسالہ کشیریہ یا نفحات الانس تک کے 5 صدیاں دی تاریخ فقیران دی کوئی کتاب جنید بغدادی ذکر تو خالی نہیں حضرت جنید بغدادی آدن ہاں فقیر بہلول میں کو کھاون دی لہاں دی ہے اچھا لفظ کھاون دا طریقہ کیا ہے کی میں کھاونا چاہیے جنید آدھے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے وقت ہاں اچھا ہوئے کھانا بھی صاف ستھرا ہوئے بس اپنے اگو کھاونا چاہیے اگر زیادہ افراد ان تک کیمبے دے اگو نہیں گنا لاؤنا چاہیے اور بس کیمبے دے منہ تو بھی نہیں دیکھنا چاہیے اگر زیادہ مل کے کھانے پہ کہندہ لقمہ نہیں دیکھنا چاہیے اپنے کم نال کم رکھنا چاہیے بس اپنے جسم دے پیٹ دے 3 حصے کرنے چاہیے ایک حصہ کھاون واسطے ایک حصہ پانی واسطے ایک حصہ ساواں واسطے بھی بچاونا چاہیے جو صحابہ دا کی نصیب ہے آون ونجن دا رستہ بھی سا مجبوری ہے جو ذات اکیلی ہے جیون واسطے کھادے بغیر تو جیون کچھ دیر ممکن ہے لیکن سا بغیر تو جیون ممکن ہے لہذا ساواں دی گھا چھوڑے سو تو ساواں آسن کئی بندہ کو دے دیں اتنا کھانے بندہ دن ہوں بس کرے آتا نہیں دیا ساواں ہو کیا لونڈیاں سیمن لگی ہیں ساواں لیکن جنا ہے جو ان کی آنکھی نہیں لگیاں آج یہ میرے قریب آقا دی سنت ہے کہ پیٹ دے 3 حصے کرو حضور نے صرف نمازاں پڑھنے دی داں نہیں سکھائی کھانا کھاون دی داں بھی سکھائی کیرے رنگ نال کھانا کھاؤ اور سارے بہت سارے فقیرین بھائی شب بیداری کرنی چاہیے رات کی جاگنی چاہیے کوئی شک نہیں رات جاگنی چاہیے یا زیادہ جاگنا چاہیے مکمل رات نہیں کیونکہ خلاف سنت ہے کہ بندہ روزانہ رات کو جاگتے رہے حضور نے پسند نہیں فرمایا جلدی سمیت جلدی اٹھی کے جنا دے اٹھنے والا ٹائم جڑے جنا دے اٹھن دا ٹائم سارے جنا دے اٹھن دا ٹائم نہیں جے کوئی جنا آکھا بن سکدے انہاں دے اٹھن دا سحری دا وقت جڑا فطرت تے جاگن دا وقت ہے سارے گھر دے وچ جڑیاں ٹالیاں جائے کریٹے یا فراسو کھڑے ہوتے ہیں انہاں تے چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ چڑیاں کیرے لے چہچہاون شروع کریں گی انہاں دے اٹھن دا ٹائم کیرے 10 بجے اٹھ دیاں فجر لے 9 بجے دی اکھ کھل دی کیرے لے اکھ کھل دی تھوڑے ڈر وچ پیو یا ککڑ کیرے لے بانگ لیندے نے یہ فطرت دے اٹھن دا ٹائم ہے جڑا شخص فطرت نال جڑ گئی اور رب نال جڑ گئی فطرت نال جڑا ہے او جڑا دوپہر لے اٹھے وہ ساری فطرت کول وکھرا تھی کہ اٹھے وہ جڑی فجر دیاں ہواواں ہیں نا وہ جسم کو بھی صحت دے دیں اور روح کو بھی تازگی دے دیں فجر دیاں ہواواں لیکن فجر دیاں ہواواں
فجر دیاں واواں جڑیاں ہیں نا وہ این واسطے آئیاں جو انسان دی جسم کو بھی ٹھیک کریں روحوں کو بھی ٹھیک کریں. لیکن جڑیاں ہواواں سارے واسطے کھلیاں وہ کندھاں نال ٹکرا ول گئی ہیں جڑاں ستا رہے گی اودی اکھ نہیں کھلی دوپہر لے اٹھی کھڑے. یہ انساناں دے اٹھن دا ٹائم نہیں. انسان وہ ہے جڑا فطرت نال جڑ گئی ہے. فطرت وہ ہے جڑی اللہ دے رسول دی سنت دی شکل ہے. پوری رات نہیں جاگنا خلاف سنت ہے چونکہ پوری رات جڑا جاگے وہ فجر دی نماز ہی اوکھی تھی. جاگن ضروری ہے لیکن کم سمن واسطے پہلے کم کھاون ضروری ہے. یہ نہیں جو بہوں کھا کے سمو بہوں کھا کے سمن الگ کریں جلدی نہیں اٹھی سکتا. اگر اٹھتی صحیح تو ول ہو اس کو جاگا ہوا نہ سمجھو جا جھوٹ دا بیٹھے بہ کے مسلے سے بہ کے جا متھا ول ول زمین تے ونج لگے وہ کو جاگا ہوا نہ سمجھ اس کو ہاں جو سمجھ جے منجے تے پہنا جاگن وہ ہے جا دل بھی جاگ دے تے ذہن بھی جاگدا ہو. انسان اللہ نال متوجہ ہوے یہ اللہ نال گفتگو ہے. نماز معراج ہے مومن دی. نماز اللہ دے نال گفتگو ہے مکالمہ ہے رب کائنات. اور مکالمہ وہ ہے جڑے جاگدا ہویا ہوندے سداں دا کوئی مکالمے نہیں ہوندے. انہیں تو شریعت کا حکم ہی جاری نہیں ہوتا. نندر اللہ تو وہی مرفوع قلم تھی وے. لہذا اللہ دے گفتگو دا کیا مقام ہوتی. بہرحال شریعت مطہرہ ہی رہنا. حضرت بہلول دانا دی خدمت مؤدب ہو کے حضرت جنید اے آداب رسے دے کہ کھاون پیون دے اور آخر تے ول کھاون دے بعد بھی ہاتھ دھو چھوڑے بن سارے پیر بھائی بلکہ پیر بھائی نہیں پیر ہی سارے حضرت خواجہ فقیر محمد باروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ نصیحت فرمانے جہاں عرض کرے نا سونا رزق کی تنگی ہے اس قسم کی شکایت کرے یہ میرے مرشد سونے کو نصیحت سن دیا خواجہ پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں عرض کرے رزق کی تنگی دی فرمانے کھاون کو پہلے بھی ہاتھ دھوتے کر کھاون دے بعد بھی ہاتھ دھوتے. سب کو پتہ نہیں ہر سنت دے وچ پتہ نہیں سارے کتنے مسئلے دے حل لکھے گئے لیکن سنت کو دوری انہاں سارے نفع کو دوری. تو یہ سارے آداب ذکر کیتے. حضرت جنید نے بہلول آ گئے جنید تو لوگوں کی تربیت کیویں کرے دا ہوتے دیکھو تو حالے کھاون دے آداب ہی پتہ کو سارے آداب گڑی کھڑے نہ جان لیکن یہ کملا دے سیانے کو دیکھو تو حالے کھاون دے آداب ہی نہیں. یہ گال آ کے دامن چھڑکے دے تے اونجھا تو ٹر ویندے انہاں لیکاں کو چھوڑ ویندے گھنٹوں کو. یہ گال آ کے انہاں کوئی نہیں چھوڑ ویندے جنید کو اپنے مریداں سمیت گھنٹوں کو. لیکن حضرت جنید دے مرید کاوڑ ویندے یہ گال کملے دی سن عرض کرنے سونا اصل کو پہلے بھی عرض کی دی جو کملے کو تساں کی گال پوچھڑی تھوڑی بے ادبی بھی کر گئی ہے یہ کو اصل سارے سکھدے پے دین تے شریعت اگے تے کو کھاون دی لائی نہیں ہے تے بے کیڑی گالی سمجھاونی لوگوں کیونکہ کھاون تو فطرت ہے نا. بندہ ہر کم بغیر جی سکدا ہے لیکن کھادی تو صحیح نہ باویں نیک تے باویں گناہگار ہے کھاون تو کھاونا ہے بلکہ انسان باویں نبی ہوے جڑا بھی حیوان ہے اس نے کھاونا کھاؤ بنیادی کم ہے. لہذا بہلول کملے سوال وہ بنیادی جاڑی جوان ہاتھ کرتے جو کھاون دی دان یہی تھا بھئی یہ صحیح دول چفیر ودی انہاں کو چھوڑو والا کام کو پہلا کم تو کھاون او تو دامر چھڑ کے ٹر پوندے بھی جے کو کھاون دی دان یہی ہوں دے نال اگلیاں گالی کی کرنی ہے چھوڑ کے ویسے مرید ہٹ کے دین جے کہ جنید آدھے میں کو جو نہیں آندی تو میں کملے کو سکھاں دا ویسا ہی نہ نام ہے اللہ ول پیچھو ٹردا میں سیانا کملے دے پیچھو ہے اب ٹوٹا وان کے ول کتیں بہ ویندے بلوڑ دانا ول لی کے شروع تھی ویندے پہلے سیدھیاں لکیراں تے ہن آڑیاں لکیراں یہ کیڑے رنگ نال پتہ نہیں فقیر ول لکیراں والے کم تے شروع تھی گئی. ود جنید ویندے ول سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ول سلام دا جواب دیندے اوتا دیندا نہیں ود پوچھدے من ہاذا ہن کون ہے اللہ اکبر. پہلے تو جنید ہی ود پوچھدے ہن کون ہے جنید آدھے میں جنید ہاں ایک حالے کھاون دی دام ہی نہیں ہے. ہن جنید کے تعارف یہ کم بھی شامل تھی صرف نہ نہیں دسا میں جنید ہاں بہلول جے کو کھاون دی دام ہی نہیں ہے وہ آئے میں تو کوئی کھاون دی دام سکھاوے جا سبحان اللہ. حضرت بہل کوئی دن اچھا جنید تے کو کھاون دی دام تو نہیں آئی تے کو علاون دی دام آندی ہوئی گفتگو کیویں کرنی ہے کہنے علاون کی. جنید آدھے ہاں کچھ سکھی تو بتا ولدس کے گفتگو دے آداب کرے. جنید آدھے کہ گفتگو دا لفظاں دا انتخاب سونا ہوئے لفظ سونے ہوئے جہدے نال گفتگو تھی دی پئی اون دے عقل دے مطابق گالی ہوئے. کہیں سادے بندے دے اگو تساں فلسفے نہ چھیڑ دیو یا کہیں فلسفر دے اگو تساں اوکے چھوٹیاں گالی نہ کرو جے اون دے ذہن کو تلے رہے ونجن یا کہیں ذہن کو اوتے ڈور ونجن جڑا سامنے آیا بیٹھے اون دے
عقل دے مطابق گفتگو کرو، چونکہ حدیث پاک کہ کلم الناس علی قدر عقول، حضور نے فرمایا اصل انبیاء کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمائے، خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ایسا لوگوں کے ذہن کے مطابق گفتگو کرے، لوگوں کے ذہن کے مطابق گفتگو کرو۔ اس کے بعد آتے ہیں اور گفتگو اتنی لمبی نہ ہوئے جو لوگ تھک ہو جائیں۔ میرا خیال ہے ساری گال ہی لمبی تھی دی پئی، میں عرض کی ہوں آخری گال ہے لنڈی نکلے، سیانے جانے کا کم ہے جو لمبیاں گالی نہ کرے لوگوں کے مجبوریاں کے مطابق۔ میں تو تازہ بیٹھا لیکن تساں تو 3-4 تقریراں کو برداشت کی نہیں بیٹھے ہوئے پہلے، بہت ساری تقریراں سے انہوں دی سائز دی میں کو پتہ نہیں جو تقریراں کیڑی سائز دیا ہوتے، لیکن تساں ہضم تک بہرحال کی نہیں بیٹھے ہوئے۔ میں پھر دی چپ بھی بہت ساری گالی نہ سہدی پئی ہوئی، ہمیشہ لفظ نہیں نہ سہدے، چپ بھی بہت کہانیاں نہ سہدے۔ جتنی گالی چپ نہ سہدی اتنی لفظ نہیں نہ سہدے، لفظ تاں پتہ نہیں گالی لکیندے چوکین تے سہدے گھٹ، لفظ گالی لکیندے چوکین او جڑی بندہ نال ویڑی ولیٹی پی ہوندا لفظاں دے گال جڑی اندر چھوڑ دتی ہوندی او بہو ہوندی ہے، جڑی باہر نکلندی او بہو تھوڑی ہوندی ہے۔ یوں واسطے اقبال فرماندے کہ یک لحظہ بدل در شو شاید کہ تو دریا بھی، ہر معنی پیچیدہ در حرف نمی گنجن، یک لحظہ بدل در شو شاید کہ تو دریا بھی۔ فرماتے ہیں ہر لفظ ہر خیال واسطے ہر معنی واسطے ہر لفظ نہیں بنے، بہت سارے معنی اندر بچے پہن کریں آ میرے اندر جھاتی پاویں وہ لفظ گر بنے اندر آ کے آپ چاہنے میں کو لفظ نہیں لفظے جو انہوں نے لڑ کے تیرے ٹور چھوڑا، وہ کشتیاں لفظوں کی حالیں نہیں بن سکیاں، یہ سارے معنی اپنے اندر سمو سکیں، کچھ دیر اندر جھاتی پا میرے دل چوتر اور وہ معنی آپ چاہوان جیرے میرے دل چوتر۔ بہرحال علامہ دیدان سی کہی ہے حضرت علامہ دے آداب ذکر کی تھے حضرت جنید بغدادی، یہ بات کی تھی ہے نا حضرت بلول آدن جنید میں دا کہتے کو صرف کھامن دیدان نہیں ہے لیکن تو حالیں علامہ دیدان ولتو علا کے دنیا کو ٹھیک کی میں کرے دا ہوتے یہ کو علامہ دیدان ہی نہیں ہے ٹھیک کرنے واسطے تو علامہ دے آداب پتہ ہونے ضروری ہے کیونکہ لفظہ نالی دنیا ٹھیک کرنی ہے۔ ود فقیر نراز سیدھے ود دامن چڑھ گیندے تے ود ٹور پودے اگا ہوں فقیر دے بامن کو پہلے تری کی جاتے ہلے بیٹھا نہیں ہوں حضرت بہلول دانا ہوں ہاتھ نہ پیندے انگل نہ پیندے پاسے تے ہاتھ لیندے بہلول کو بہلول میں کو دان نہیں آتی تو سکھانے آنا میں سکھن آیا میں کو آمے آنا تو میں اپنے مسند تے بیٹھا رہا آنا میں جو جنگل ہی چاہیا کہ تیرے پیچھوں پھرتا ورنہ ہاتھ بن کے میں کچھ ہر شے دا آویا تو میں کیوں ٹرا گھر کیوں چھوڑے گھر تو ایمان سے چھوڑے جو میں کہیں سیانے کو ڈان سکھاواں یہ کو دنیا کملا سڑے دی حضرت بہلول فرمانے اچھا تری جی گا اللہ تے کوئی نہ لو کمن دی دان نہیں تے کو سمن دی دان تان دی ہوتی سمن تو بہت سوکھ ہے نمبر سنان دی وہ وہاں سنان دی رکھی نے سم کیا حضرت جرید آتے ہاں میں کو آنی تے اچھا لاست سمن دے آداب کے آتے سمن ہی میں باوضو سمے بندہ وضو دینا قبلہ روح ہو کے سمے سجے پاسے تے سمے جڑے مسنون ذکر اذکار او ذکر کرے اور بس اللہ کا ذکر کریں دے نیند آؤ اللہ کے ناموں سے نیند آؤ اللہ کا نام چاہیے جب سمے یا اٹھے تو والی پہلے اللہ کا نام ہو میرے کریم آقا کی دعائیں تو یاد ہونی چاہیے اللہم باسم کا ہوں تو واحیا مولا تیرے نام دے فوت تھی دے پے تیرے نام دے جیندے تیزوں اسا سمجھے رہے پے اسا مرتے پے اتنا تیار دی کہ سمو جن میں موت واسطے تیاری ہوئے ایک قبر موت انسان دی اس کو میں چند لمحہ دا استراحت نہ سمجھے آرام نہ سمجھے دنیا ساری دے نال تعلقوں میں سونا کر کے سمجھے جن میں مردے لے تعلق سونا ہونا ضروری اٹھ دے تو آیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور ایک سجا میں بڑی سونے طریقے نال ذکر کردا ہے اللہ کاش سمجھے لے سارے منہ تے اللہ دے رسول دی دعا ہوئے تے اٹھ دے لے بھی اللہ دے رسول دی دعا ہوئے انشاءاللہ انہاں دے وچالے جڑے ہن اللہ سونا اپنے سونے دا چھڑے وچالے چونکہ اساں جڑا کام بھی کرنا ہے یا سمن دے بعد کرنا ہے تو وہ سمن والا کام ہے وہ بھی سونا تھیا ویسی خواہ بھی سونے تھے ویسے اور جنا اٹھتی تے ول سمن تک دا سے رب کہنا تو بھی سونا کر یہ دعائیں دے وچ بڑی برکت ہے یہ سارے آداب ذکر کریں دے فقیر حضرت بہلول آدن بہلول دیکھو تو حالے بہلول آدن جنید دیکھو تو حالے سمن دی نام نہیں نہ
کھاون ہے نہ علاوہ ہے تے نہ سمن ہے ہن حضرت جنید پتہ کیڑے رنگ نال منتا کیتیاں بلول اللہ تنائی میں کوئی یہ طرح جہاں سکھا کے اج بھیجیا میں کو اج این علم بغیر گھر نہ وجن دے کرم کر دے میں کوئی طرح شہید دا حضرت بلول آدھے اچھا سن وقت طرح شہید دا اللہ کرے جو سب بھی آوجے کمرے دے نور سب بھی عطا دے بہلول آدھے تے گالی تے ساریاں ٹھیک کی دین لیکن تو بنیادی گال چھوڑ گئی گالی تے غلط نہیں کی دیاں ساریاں ٹھیک ہیں لیکن بنیاد چھوڑ گئی تو تے کو ہر ترجیحات تے تعین دا پتہ نہیں جو پہلے کیڑی شے ہے تے پیچھے کیڑی شے ہے بنیادی شے کیڑی ہے حضرت بہلول آدھے کہ جنید بنیادی شے یہ جو کھانا حلال دا ہوئے اگر حرام دا کھانے تو ول ستھریاں پلیٹاں کم نہ کرے سن ول اچھے ہاتھ کم نہ کرے سن ول اپنے اگو کھاون دا کوئی فائدہ نہ ہوتی ول ساریاں چیزاں بعد ہی چن ول تھوڑا کھاون دا فائدہ ہی نہ ہوتی تھوڑے بہوں دے مسئلے پیچھے ہن ہاتھ دھوون دے آداب پیچھے ہن پہلے فرض ہے انسان دا کہ حلال کھاوے حرام دا شک و شبہ بھی داخل نہ ہون دے تے کو دھوکہ دے کے نہ کھاویں کہندے نال ملاوٹ کر کے نہ کھاویں کھیر وچ پانی نہ ملاویں پیا مرچاں چ سلی نہ دھوڑے پیا اچھا ستھرا رزق کماویں اچھا ستھرا گھر آنے اپنے بالاں کو بھی حلال سے پالیں اپنے جسم کو بھی حلال سے پالیں اگر رزق حلال ہے ول ان آداب دا فائدہ ہے لیکن مسئلہ اتنا ہی خراب تھی گیا ول ستھریاں پلیٹاں دے رزق کو ستھرا نہیں کر پائے دوسری شے فرماندے علاوہ کیویں فرماندے یہ آداب سارے پیچھے ہیں جو کتنا علاوہ ہے کہ کتنا نہیں علامہ لفظ کی ہو جائیں ہومن فرماندے پہلی شے ہے جدا بھی علامے اللہ واسطے علامے جدا منہ جو لفظ کڈے ہی واسطے کڈے میں اللہ واسطے علامہ پیاں دنیا کو چھوڑ ہر لفظ دا جڑا بولن ہے خالصتاً اللہ دی رضا واسطے ہو جڑا لفظ دنیا کماون واسطے منہ جو نکلے وہ لفظ کیڑا فائدہ دیونا ہے دنیا تے کو اللہ سونا رزق تے کو میں بھی دیونا ہے دو روٹیاں ہوں کافروں کو بھی دیونی ہیں تے کو بھی دیونی ہیں جے کافراں نال رزق دا دروازہ بند نہیں کیتا تیرے واسطے کیوں بند کرے اے فکرہ چھوڑ دے جے تو والے سے تو دھوکے کرے سے تو لوگوں کو اپنے اس چیز دا قائل کرے سے اپنی دو نمبری کو ایک نمبر لفظ نال ثابت کرے سے وہی گال کو چھوڑ روٹی ہر کے کو دیونی تو اللہ واسطے لفظ کٹ ستھرے اچھے لفظ تیرے لفظ اللہ کی رضا واسطے ہوئے دنیا واسطے نہ ہوئے دنیا تو اوے تے کو دیونی ہے جے کو پیدا کیندے سے اللہ فرمائے رزق دا ضامن ہی میں ہاں نحن نرزقکم وایاہم اے میری ضمانت ہے کہ میں رزق عطا فرماؤں گا لہذا کوڑ نہ کر دھوکے نہ کر ہر لفظ خالص اللہ واسطے بول بس وہ سچا بھی ہوتی تے اچھا ستھرا بھی سمن بھی نہ فرمایا سمن دا ادب ہے بنیادی ادب تو چھوڑ گئے ہیں بھائیاں گالی تے او کی دین جنیاں اضافی ہیں بنیادی چیزیں ہے جنید تو سمجھا نہیں دیا تو مردہ بھی ہے اللہم بے اسم کا ابوت واحیا ہی میں تیار تھی کہ سم جی میں قبر ہی ویدا پیو اور قبر ہی جو جن واسطے کیڑی شے ضروری ہے فرمایا جنید اپنا دل اللہ دے بندہ واسطے اچھا کر کے سم اتھوں بہاری دے باہروں بہاریاں کام نہ کرے سے اندر بہاری بتا اندروں بغض کڑ چھوڑ اندروں حسد کڑ چھوڑ اندروں کینے کڑ چھوڑ اندروں کاوڑی کڑ چھوڑ ہر رنگ نال اچھا ستھرا تھی ساری دنیا کو راضی تھی کہ تم صرف رب کو راضی نہیں تھے اللہ دی رضا دا گولا نہیں فرمایا اللہ دے بندہ کو راضی تھی کہ تم بس اللہ دی رضا دا بھی مستحق بڑھنا اور بس پر میں نے ہون اللہ دا ذکر کریں دے تم چونکہ ہون دل اچھا تھی کہ وہ دن خود بھی اگر کوئی ناپاک شے ٹھے پوے تو صرف ایو ادب نہیں کہ تو سب پانی کڈھیندے رہو سارا پانی کڈ چھڑے سو لیکن اگر گند اندر پیے تو ول پانی پاک کیویں ہو سکتا ہے پہلا کم ہے کہ یہ گند کو بیر کڈو ول پانی پاک تھی ویسے ول پانی جتنا مقدار شریعت نے مقرر فرمائیے وہ تو کٹ چھوڑو تو پانی پاک دے حکم اچھے لیکن ایویں نہ ہوئے تو سب پانی کڈھیندے رہو ساری زندگی تے او گند تے او ناپاک شے او حرام تے او میتا پانی دے وچ پیا رہے یہ امید رکھو پانی نکل گئے میں نے نہیں سمجھے لے پہلے اون گند کو کڈ جڑا بغض دی شکل جڑا رولاں دی جھیڑاں دی شکل جڑا نفرتاں دی شکل اندر موجود ہے اون گند کو اندر کڈ چھوڑ ہن دل پاک تھی گئے ہن اللہ کا ذکر کر تے ذکر دی فائدہ دیتی اندر بھی منور ہوتی تیرا باہر بھی منور اور ود دیکھیے جو ہن خواب کی ہو جائیں آنے سے
ہن خوابہ دا حسن دیکھے جڑا کم نہیں کو تیرے کو نہیں تھی سکا تیرے خواب کر ویسن کتنی زیارت کر ویسن کہلے مکہ مدینہ گھومے دیکھو کہلے عرش دی زیارت من کرے سن کہ صحیح عرش معلی دے تلے بن کے سر پر سجود ہو من دے ذات اور شرف کو عطا کر ویسن اے جنید اے ادب ہن سمن دے اے ہن کھاون دے اے ہن علاون دے اللہ سونے کو دعا ہے سب کو جن نال گنڈے رب کائنات انہاں گنڈھاں نال سونا جیون دی توفیق واخر دعوانا الحمدللہ